السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ اور آج 14 اپریل منگل سن ہے 2020 اور میں ایک سڑک پہ کھڑا ہوں اور آپ کے ساتھ یہ جو گفتگو کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس میں جو کوالٹی بہت اچھی نہ ہو، ویڈیو کی کمپرومائز ہو، لیکن آئی ہوپ کہ آپ مجھے فرگیو کر دیں گے، کیونکہ جو چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ بہت اہم ہے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے کہ پرائم منسٹر پچھلے 1-2 ماہ سے انہوں نے بہت ایفرٹ کیے اور مافیا جو ہے اس سے بھرپور لڑائی لی ہے، ہر قسم کے مافیا سے، چاہے وہ بلینڈ گریبر ہیں، چاہے وہ شوگر والے ہیں، چاہے وہ آٹے والے ہیں، بہت زیادہ۔ اور پاور جو سیکٹر ہے اس کو بھی للکار ہے، اور پھر جو بڑی بڑی فش ہیں پاکستان کی جنہوں نے قرضے لیے اور ان کا استعمال غلط کیا، تو پرائم منسٹر نے لون کمیشن کی بھی رپورٹ آنے والی ہے۔ اب وزیر اعظم نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا، جو آج کے ان کے مختلف فیصلے ہیں ان پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ آرمی چیف کے ساتھ میٹنگ ہوئی، اور یہ میں آپ کو ایک وہ بتا رہا ہوں، پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ پرائم منسٹر کی میٹنگ ہوئی، اپنے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ پرائم منسٹر نے میٹنگ کی اور ایک بات طے کر لی کہ جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کو کسی طرح سے بھی معافی نہیں ملے گی، اور جو ہورڈنگ کرنے والے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرنے والے ہیں، قیمتیں چیزوں کی بڑھانے والے ہیں، پرائم منسٹر نے، کیونکہ اس وقت پارلیمنٹ سیشن میں نہیں ہے اور اجلاس ابھی ہونے کا امکان نہیں ہے، لیکن آرڈیننس اگلے 1-2 دنوں میں آ رہا ہے، بڑا آرڈیننس، اور اس کے نتیجے میں جو ذخیرہ اندوزی کرنے والے ہیں، اس کے نتیجے میں جو قیمتوں کو بڑھائیں گے ان کے لیے ایسی سخت سزائیں ان کو ملیں گی جو پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی کو نہیں دی گئیں۔ اور ذخیرہ اندوزی، وزیر اعظم نے جنرل قمر جاوید باجوہ اور جو دوسرے سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا ہے کہ جو ذخیرہ اندوزی کرے گا، کیونکہ ذخیرہ اندوزی سے قیمتیں بڑھتی ہیں، عام آدمی غریب ہوتا ہے، وہ اس کی پاکٹ پہ بوجھ پڑتا ہے اور یہ مافیا سارا پیسہ بناتا ہے۔ مثالی سے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ذخیرہ کیا ہوا مال ہوگا اس کی پبلک آکشن کر دی جائے گی، یعنی اس کی نیلامی کر دی جائے گی فوری طور پر، اور جو بندہ ہے اس کو سخت ترین سیدھا جیل میں جائے گا، کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔ آرڈیننس ایسا ہے، قانون ایسا بنایا جائے گا کہ اس کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ بڑا زبردست یہ فیصلہ، جس کے نتیجے میں جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کو بڑی شدید سزائیں ملیں گی۔ یہ اگلے 2-3 دنوں میں آپ کا آرڈیننس آ جائے گا۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر نے کچھ آج انڈسٹری کھولی ہے، کنسٹرکشن کمپنیز جو ہیں ان کو کھولنے کی اجازت دی ہے، جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان کو کھولنے کی اجازت دی ہے۔ گڈز ٹرانسپورٹ جو ہے وہ آلریڈی چل رہی تھی، لیکن اس کو زیادہ کہا ہے کہ سامان جو ہے وہ آئے۔ ایگریکلچر سیکٹر میں، کنسٹرکشن سیکٹر میں SOPs بنائے ہیں، لیکن اس میں اب دیکھیں اس میں کیا کیا اپوزیشن نے۔ جو گلگت بلتستان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، جو آزاد کشمیر کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، ابھی اس پارٹی کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، تو انہوں نے وزیر اعظم کے ساتھ اس بات پر اتفاق کیا۔ اب جب وہ اعلان ہونے جا رہا ہے تو اس کی مخالفت شروع کر دی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے بہت زیادہ ہلاکتیں ہو سکتی ہیں، یہ بیماری پھیل سکتی ہے، اور ابھی پورا لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، لیکن میٹنگ میں بیٹھ کر یہ کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے، بالکل ان انڈسٹریز کو کھول دیں۔ تو یہ ایک ڈبل ایج ویپن میں اسے کہوں گا۔ میں اس وقت کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے کوئی کنٹروورسی کوئی زیادہ ہو، لیکن اپوزیشن مسلم لیگ نون نے خاص طور پر اور پیپلز پارٹی نے، ان کے جو نمائندے تھے، حکومت کے نمائندے جو تھے آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں، انہوں نے پرائم منسٹر سے اوکے کیا، لیکن اب ان کے جو قائدین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو پالیسی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، لاک ڈاؤن ہی ہونا چاہیے تھا، یہ جو آپ اجازت دے رہے ہیں، کھولنے کی اجازت دے رہے ہیں، اس سے بہت زیادہ ہلاکتیں ہو سکتی ہیں، اس سے یہ وبا پھیل سکتی ہے۔ اور ایک طرح سے پرائم منسٹر کے اوپر تنقید جو ہے وہ ایک لحاظ سے انہوں نے اس طرح سے شروع کی ہے۔ اور دوسری جانب کیا ہوا ہے کہ جو مذہبی ہمارے رہنما ہیں، مثلا مفتی وہ جو نقیب وہ ہیں مفتی منیب صاحب،
انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جی لاک ڈاؤن مساجد کا ختم. حالانکہ پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا کہ میں جو تمام جو ہمارے علماء ہیں مختلف مکتبہ فکر کے، ان سے ہم بات چیت کریں گے، ان سے ہم مشورہ کرنے کے بعد اس حوالے سے فیصلہ کریں گے. لیکن جناب مفتی منیب الرحمان صاحب، حالانکہ وہ رویت الحل کمیٹی کے چیئرمین وغیرہ سارا بڑی پرکس اینڈ پریولیجز بھی انہوں نے اعلان کر دیا ہے جناب کہ جی یہ جو لاک ڈاؤن ختم. اب دیکھیں ابھی تک مکہ معظمہ میں، مدینہ منورہ میں پابندی ہیں، لاک ڈاؤن ہے وہاں پر. اور آپ کو میں بتاؤں کہ سعودی عرب نے تراویح جو ہے اس کو سسپینڈ کر دیا. سعودی عرب نے تراویح کو سسپینڈ کیا ہے، اور بہت سارے جو لوگ ہیں ہمارے کچھ اس پر بڑی تنقید بھی کر رہے ہیں، لیکن مختلف مکتبہ آپ کو پتہ ہے مکاتب فکر کے لوگ ہیں، کچھ کا جو اس کے حوالے سے جو خیال ہے وہ بالکل مختلف ہے. لیکن اب یہ ایک ایسی گمبھیر صورتحال بن گئی ہے، کیونکہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے وہ تو کرنا پڑے گی. جو ایس او پیز بنائے گئے ہیں جس کے تحت یہ مختلف انڈسٹریز جو ہیں وہ کھل رہی ہیں، وہ ایس او پیز جو ہیں اس میں ڈسٹینس جو ہے وہ رکھا جائے گا. لیکن جب آپ مسجد میں جاتے ہیں، جب آپ جماعت کے لیے کھڑا ہوتے ہیں تو آپ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ اس سے یہ جو وبا ہے، یہ بیماری پھیلنے کا جو اندیشہ ہے وہ زیادہ ہے، خدشہ زیادہ ہے. اب ان حالات میں علماء کا جو تعاون ہے وہ بہت ضروری تعاون ہے. اس کے بغیر اس حوالے سے پیش رفت نہیں ہو سکتی. پچھلے جمعے میں آپ نے دیکھا کہ جو بڑی جو مساجد تھیں ان کے مین دروازے بند تھے، لیکن پچھلے دروازے سے لوگ آ رہے تھے. اور بہت سارے لوگ اب یہ ایک سوال کر رہے ہیں کہ اگر کنسٹرکشن کی پالیسی ایس او پیز کے انڈسٹری ایس او پیز کے تحت کھولی جا سکتی ہے، اگر مختلف بزنسز کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ یہ ایس او پیز ہیں آپ اس پر عمل درآمد کریں، تو پھر جو مساجد ہیں وہاں پر جا کر اگر اللہ کا نام لینا ہے، عبادت کرنی ہے، تو وہ بھی ایس او پیز کے تحت کھولی جا سکتی ہے. اب اس کو گورنمنٹ جو ہے بڑا ایک اپ ہل ٹاسک ہے. اپوزیشن والے پیچھے ہیں علماء کے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ٹھیک ہے. یعنی وہ چاہتے، دیکھیں اس وقت پالیٹکس کیا ہو رہی ہے. ایک طرف سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انڈسٹری کھل جائے اور یہ تمام چیزیں کھل جائیں، دوسری طرف اگر اس کے جو نقصانات ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو رسپانسبلٹی ہے وہ صرف پرائم منسٹر پہ آئے. تو پرائم منسٹر ٹارگٹ ہیں، لیکن جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا وہ کسی معاملے پر ہمیں کمپرومائز کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ساتھ جو چلنے کی بات ہے اس کو وہ مانتے ہیں، اور آج اسی لیے سندھ چیف منسٹر کی انپٹ سے لے کر فیصلہ کیا. گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر جہاں پہ نون لیگ کی حکومت ہے ان لوگوں کو ساتھ بٹھایا، کنسنسس سے بات کی، لیکن عمران خان کوئی مقدمہ واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ جو صرف ایک ملاقاتیں ہیں، میٹنگز ہیں، اس پر بھی وہ بہت زیادہ بلیو نہیں کرتے، اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہے کہ یہ جو فوٹو آپس اور جو یہ ایک اس طرح کی جو بات ہے وہ اس حوالے سے بالکل کچھ نہیں کریں گے. دوسرا سپریم کورٹ کی خبر آپ کو دے دیتے ہیں کہ وہاں پر چیف جسٹس، میں نے پہلے بھی آپ سے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا، اب چیف صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ آئیں گے عدالت میں، کل بیٹھیں گے. الحمدللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن میں ایک صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ اٹس اباؤٹ ہیومن لائف. ماضی میں بلکہ بہت سارے ایسے کیسز جن میں کرونا نیگیٹو تھا، 4-5 دن کے بعد وہ پازیٹیو ہو گیا، کیونکہ وہ انکیوبیشن پیریڈ ہے اس کا. جراثیم بیماری جب پھیلاتا ہے تو اس کے لیے وہ کچھ ٹائم لیتا ہے. اب یہ جو محمد احسان صاحب ہیں یہ بھی 2-3 دن پہلے نیگیٹو تھے، لیکن اب یہ پازیٹیو آئے ہیں. تو گلزار صاحب کیونکہ پاکستان کا ایک ایسٹ ہیں، اور پاناما مقدمے میں انہوں نے جس انداز میں بڑی ہمت سے، بہادری سے فیصلہ کیا، اور ابھی بھی جس طرح سے وہ سو موٹو لے رہے ہیں، تو لوگوں کو، قوم کو ان کی ضرورت ہے، ایسے بہادر ججز کی ضرورت ہے. تو اگر وہ تھوڑا مزید اپنے آپ کو 2-4 دن 5 دن کوارنٹائن کر لیں، دیکھ لیں اور کوئی رسک نہ لیں تو اٹ از مچ بیٹر. پھر ان کے ساتھ جو ججز ہیں، اب وہ محمد جو احسان صاحب جو ہیں، ہو سکتا ہے ان کا اتنا ایکسپوجر نہ ہو، یعنی انہوں نے دوسرے لوگوں کا اتنا ایکسپوجر ان کے ساتھ نہ ہو، لیکن وہ چیف صاحب کو گاؤن پہناتے تھے، ان کی سیٹ کھینچتے تھے. تو چیف صاحب تو بہت سارے ججز جو تھے، بہت سارے وہ چیف صاحب کے سامنے ایکسپوز تھے. تو بعض اوقات یہ ایسے کیسز بھی آئے ہیں کہ انسان کے جسم میں یہ وائرس آ گیا
لیکن اس کو کوئی سمٹمز نہیں آئی اور اس نے یہ وائرس دوسرے بندے کو ٹرانسمٹ کر دیا اور وہ بیمار ہو گیا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر چیف جسٹس صاحب میں کوئی وائرس تھا لیکن اس کے سمٹمز نہیں تھے تو وہ بہت سارے ججز سے ملتے بھی تھے، جو کم از کم ان کی جو بینچ کے ہیں، جس میں قاضی امین صاحب ہیں، جس میں عمر عطاب بندیال ہیں، مظہر عالم میاں خیل ہیں، جیسے سجاد علی شاہ صاحب ہیں، بڑے یہ پانچوں بہت ہی ہمارے ایسٹ ہیں، بڑے گریٹ جج ہیں یہ۔ تو کہیں اللہ نہ کرے ان میں سے کسی کو آج کو 30-35 لوگوں کے ٹیسٹ ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، لیکن میرے پاس یہ اطلاع نہیں ہے کہ ججز کے ٹیسٹ ہوئے ہیں یا نہیں۔ ہمارے ججز کو بھی ٹیسٹ کرانے چاہیے اور ان کو بھی بہت زیادہ جو ہے وہ احتیاط سے کام لینا چاہیے، کیونکہ پوری قوم ان کو دیکھ رہی ہے، پوری قوم ان پر ڈپینڈ کر رہی ہے۔ تو اس لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ جو سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کا وہ بڑا اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اور ہر چیز سے محفوظ رکھے۔ یہ میں نے جو کنسرن عرض کیے ہیں یہ بہت سارے لوگوں کی کنسرن ہیں، تو اس لیے یہ جو ایک بڑی عجیب کہانی ہے اس طرف ہم چل نکلے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے اور خدا تعالیٰ پاکستانی قوم کو اتنی ہمت دے کہ وہ اس سے نبرد آزما ہو سکیں۔ ابھی جو صورتحال ہے اگرچہ بہت سارے بزنسز کھل گئے ہیں لیکن لوگوں کو سوشل ڈسٹینسنگ اور SOPs پر عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو اس سے بڑا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ جب تک اس کی ویکسین نہیں آتی، جب تک اس کا علاج نہیں نکلتا، اس کا ایک ہی حل ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ، احتیاط سے کام لیں۔ گھروں میں نہیں بیٹھ سکتے، کاروبار بالکل غیر معینہ مدت کے لیے بند نہیں ہو سکتا، بالکل ایگریڈ آن دیٹ، لیکن جو رسپانسبلٹی ہے وہ محسوس کرنا بہت ضروری ہے اور وہی پرائم منسٹر بار بار کہہ رہے ہیں۔ جاتے جاتے صرف یہ کہوں گا کہ ہم سب کے لیے، ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں اور اس وقت جو مافیا ہے اس کے اوپر جو پرائم منسٹر نے ہاتھ ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور پاکستان کو کرپشن سے نجات دلائے۔ میری اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے ناظرین، اور پھر معافی چاہتا ہوں اگر کوئی لائٹ کم زیادہ ہو، آڈیو کا ایشو ہو، کیونکہ سڑک پہ کھڑا یہ میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، دل چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کروں۔ اب اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔